فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، یہ سورۃ قریش ہے۔ قریش کون ہے؟ مکے کے رہنے والے، مکی کے رہنے والا قبیلہ قریش کہلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ۔ مکہ مکرمہ میں کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کا سینٹر آف گریویٹی ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اس میں خانہ کعبہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب جو مکے کے رہنے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایات ہیں۔ پورے عرب کے قافلے لٹتے تھے لیکن قریش کے قافلے نہیں لٹتے تھے، اس خیال سے کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، پیر زادے ہیں۔ تو وہ جیسے ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے تک جب بھی کوئی بس کوئی گاڑی لٹتی تھی اور لوٹنے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ ان میں کوئی سید بھی تھا جس کو ہم نے لوٹ لیا ہے، تو جا کے بتاتے تھے کہ جی ہم تو سید کو بھی لوٹ کے آ گئے ہیں۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار خود جاتا تھا سید کے پاس، اس کی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، پاؤں کو ہاتھ لگا کے، سید بادشاہ معافی دے دو، ان کو مال واپس کرتا تھا۔ لیکن اسی طرح قریش کا معاملہ تھا، سب قافلے لٹتے تھے، قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا۔ اور مکے میں نہ کوئی بارش ہوتی تھی اور نہ کوئی وہاں ہریاول تھی، سکے چودھری تھے، بنتا بھی کچھ نہیں تھا لیکن چودراہٹ تھی۔ اور ان کا واحد جو ذریعہ معاش تھا وہ کارگو بزنس تھا۔ کون سا کارگو؟ انڈیا سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا تھے۔ جو بھی مال بنتا تھا وہ کشتیوں کے ذریعے، بادبانی جہازوں کے ذریعے یمن کے ساحل پہ اترتا تھا، اور ابھی نہر سویز نہیں بنی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر بائی سرفس وہ شام کی طرف جاتا تھا اور یورپ چلا جاتا تھا۔ آپ اپنے بزنس میں مال بھیجتے ہیں اور اگر کوئی کارگو کمپنی یا کوریئر کمپنی آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی مال اس کو دیتے ہیں کہ تم میرا یہ مال وہاں پہنچا دو۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ روٹ جو تھا فرام یمن ٹو سیریا، اس کو مونوپلائز کیا ہوا تھا۔ اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی مانوس کر کے ان کو تجارتی سفروں سے سردیوں اور گرمیوں میں، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے قافلوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہ تم کعبے کے متولی ہو۔ تو پس ان کو بھی چاہیے فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کیا کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف میں امن عطا فرمایا۔